اس ملک میں کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو فرشتے ووٹ دیتے ہیں۔ اب بلا مجھ جیسے اور خان محمود خان جیسے گناہگار کو فرشتے کیوں ووٹ دیں گے؟ ہم تو گناہگار ہیں نا۔ اس ملک کے سب سے بڑے آئین توڑنے والے بھی ہم ہیں۔ اس ملک کو بنگلہ دیش کسی اور نے نہیں بنایا، میں نے محمود خان نے مل کے بنایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا محمود خان، میں بھی چھوٹا تھا، آپ بھی چھوٹے تو ہوں گے۔ ہم لوگوں نے کرکٹ کے بیٹ سے جو ہے پاکستان توڑ کے بنگلہ دیش بنایا۔ آئین جب بھی ماشاء اللہ لگائے، آئین بھی ہم نے توڑا، ماشاء اللہ بھی ہم نے لگایا۔ اس ملک میں منتخب حکومتوں کا خاتمہ بھی ہم لوگوں نے کیا۔ یہاں پر نوجوانوں کو اغوا بھی ہم لوگوں نے کرایا۔ یہاں پہ بلوچ اور پشتون اور ہزاروں کو ان کا قتل عام بھی ہم ہی نے کرایا ہوا، جو فرشتے ہم سے ناراض ہیں۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں جن کا اظہار میں نے الیکشن کے دوران کیا تھا۔ 50 کے قریب الیکشن کے دوران میں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جلسے کیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور ہر جلسے میں میں یہ کہتا تھا آپ کے ووٹ ہمیں ملیں گے، لیکن جیتے گا وہ جس کو جن اور بھوت یا فرشتے ووٹ دیں گے۔ اور حقیقت وہی ہوا، جس کے 4 ووٹ تھے وہ 704 ہو گئے، جس کے 14 ووٹ تھے وہ 814 ہو گئے، اور جس کے 700 ووٹ تھے اس کے صرف 7 ہو گئے۔ یہ جادو کا کرشمہ اسی ملک میں ہوتا ہے۔ جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے لے گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، الیکشن میں جب کاغذات نامزدگی داخل کیے جا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ 2018 کا الیکشن فیض آباد کا الیکشن ہے اور 2024 کا الیکشن فیصل آباد کا الیکشن ہے۔ بہت سے لوگ آپ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے، مجھ سے پہلے بھی مقررین آئے تھے۔ ابھی تک ہم بات جو ہے شپ میں کر رہے ہیں، شفتالی نہیں کر رہے۔ ہم لٹ گئے ہیں، ہم فریادیں کر رہے ہیں، ہم اپنا حساب کتاب رکھ رہے ہیں، لیکن نکے دے ابا دا نام نہیں لے رہے۔ مولانا فضل الرحمان اس کو نکے دے ابا کہتے ہیں، اور ہم پورا کا پورا بوجھ جو ہے ان بدبخت آروز پہ لگا رہے ہیں۔ ان کی یہ مجھے چلو بھائی ایک آرو ہوتا، کوئٹے میں میرے خیال میں 4 ہر اسمبلی میں ایک آرو ہوگا نا، 9 صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، 9 آرو تو صوبائی کے ہوں گے، 3 قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، 3 آروز ان کے ہوں گے، ڈی آروز ہوں گے۔ یہ پورے بلوچستان میں تو ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی۔ تو یہ تمام کے تمام آروز ایک پیج پر کیسے آ گئے؟ ان کو صراط المستقیم پر پہنچانے والے کون تھے؟ کیوں ہم ان کا نام نہیں لے رہے؟ کیا ہم ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نکے دے ابا دا نام لیا تو ہمیں آگے سیٹیں نہیں ملیں گی؟ کیوں نہیں ہم کہتے کہ اس پورے بلوچستان کے الیکشن میں دھاندلی کرنے والے آروز نہیں بلکہ یہاں کا کور کمانڈر ہے؟ کیوں ہم یہاں کے سیکٹر کمانڈر کا نام نہیں لیتے کہ یہاں کے الیکشن میں دھاندلی کرنے والا یہاں کا سیکٹر کمانڈر ہے، جس کو آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر کہا جائے؟ کیوں ہم یہاں پر آئی ایس آئی کے اس ہوادار کا نام نہیں لیتے؟ ہماری بجلیاں کڑکتی ہیں تو آروز پر، ہمارا غصہ نکلتا ہے تو آروز پر، لیکن ان کا ہم نام نہیں لیتے۔ ایوبی دور سے لے کر آج دن تک عوام کا مینڈیٹ چھیننے والے کون ہیں؟ یہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیاں بنائی گئی، بختوں ہمیں تو نہیں چھوڑا۔ محمد علی جناح کی مسلم لیگ تک کو نہیں بخشا۔ کتنی لیگیں بنی ہیں، قاسم لیگ، قیوم لیگ، فنکشنل لیگ، مسلم لیگ کیو، مسلم لیگ این، پیٹرائٹ بنی یہاں پر، ایم ایم اے یہاں پر بنائی گئی، فنکشنل یہاں پہ بنائی گئی۔ وہ بھی آروز نے بنائی تھی۔ وہ اس کو بنانے والے کون تھے؟ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے مقابلے میں ہرانے والے کیا آروز تھے؟ کیا یہاں کی افواج، یہاں کے وہ ادارے اس میں شامل نہیں تھے؟ کیا اس ملک کو 2 لاکھ کرنا کسی سیاسی پارٹی کا صرف کام تھا؟ ہاں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ان واقعات میں سیاسی پارٹیوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جب پاکستان 2 لاکھ ہوا، مجیب الرحمان کی 180 سیٹوں کے مقابلے میں
پیپلز پارٹی کی 80 سیٹوں کو جو ہے اکثریت دی گئی، عوامی لیگ کی 180 جیتی ہوئی سیٹوں کو اس کی اکثریت کو نہ مانتے ہوئے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے لگایا تھا۔ 1977 میں جو ایک الیکشن ہوا تھا، جس کو بھی ایک داندلی کا ایک الیکشن کہا جاتا ہے، اس 1977 کے الیکشن میں ملک کا حکمران اور اس وقت کا الیکشن کرانے والا کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ یہاں پہ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے ووٹ بھی دیا ہوگا۔ اس وقت بھٹو زندہ تھا وہ الیکشن میں۔ 2024 میں تو ہم بھٹو کو زندہ کر رہے ہیں پھر سے بھائی۔ 1977 کے جو الیکشن ہے وہ ایک تاریخی پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں ایک اور سیاہ دبا تھا، اور اس کے بعد کئی دبے لگ چکے ہیں، اور اس ملک کی جمہوریت کو راہ راست پر لانے کے بجائے یہاں کی سیاسی پارٹیوں نے بھی جمہوریت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں، میاں صاحب جب آپ کا ووٹ چھین جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ آپ کے ووٹ کو عزت ہے، بلوچستان کے ووٹ کے لوگوں کو عزت نہیں۔ آپ کے ووٹ کو عزت ہے۔ آپ کی قائم کردہ نگراں حکومت میں ہماری خواتین کو جو بے عزت کیا جاتا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر، ان کی کوئی عزت نہیں۔ آپ کے ووٹ کی اتنی عزت ہے، لیکن ہماری مسخ شدہ لاشوں کو کفن پہنانا بھی، وہ عزت بھی ہمیں آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کی ایک سیٹ چلی جائے تو آپ آرمی چیف سے لے کر ڈی جی ISI تک، فوج تک جو کو برا بلا نہیں کہتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ہمارے گھروں کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں، ہماری عزتوں کو اسی شاہراہوں پر ہاتھوں پر پکڑ کر ان کو پولیس کی گاڑیوں میں گھسیٹ کر ڈالا جاتا ہے۔ ہماری کوئی عزت نہیں۔ آپ کی خواتین کو چند گھنٹوں کے لیے پابند سلاسل کیا جاتا ہے تو آپ زمین کو جو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان کے خاندان اٹھا لیے جاتے ہیں۔ 20 سالوں سے ہمارے نوجوان غائب ہیں۔ جب ہم یہ فریاد لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ہمیں بھیجتے ہیں کہ جاؤ آرمی چیف سے ملو، آپ ہمیں بھیجتے ہیں کہ جاؤ DG ISI سے ملو۔ میری صرف یہاں پہ گزارش ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آروس شامل ہیں۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوت یا کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ نگراں حکومت ہو، جن کے ہاتھوں سے آئینی معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے، جن کے ہاتھوں سے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کی جاتی ہے، جن کے ہاتھوں سے حکومت سازی میں مداخلت کی جاتی ہے، جن کے ہاتھوں سے الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ آئین کے خلاف ورزی کے دائرے میں آتا ہے، اور ان پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کو سزا ہونی چاہیے۔ اگر آج وہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اگر ان میں مائک بھی ہے، آرمی چیف کو مخاطب ہو کر میں کہتا ہوں، میں آروس کو مخاطب ہو کے نہیں کہوں گا، میں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ یا کٹ پتلی انو کو جو ہے وزیر اعظم کو مخاطب ہو کے نہیں کہوں گا، آرمی چیف کو مخاطب ہو کے میں کہوں گا کہ اگر آپ کی مکمل ادارہ اس میں شامل نہیں تو اپنے ادارے کے ان افسران کو نہ کہ صرف لگام دو بلکہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے، چاہے اس میں سیکٹر کمانڈر شامل ہے، چاہے اس میں کور کمانڈر شامل ہے، چاہے اس میں کوئی سنتری شامل ہے، چاہے اس میں کوئی نائک شامل ہے، چاہے اس میں کوئی کپتان شامل ہے، چاہے اس میں کوئی میجر شامل ہے، چاہے اس میں کوئی جنرل شامل ہے، ان کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل ان کا کیا جائے۔ اگر نہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دور جمہوری دور نہیں، یہ مارشل لا کی ایک نئی قسم آپ لوگوں نے ایجاد کی ہے۔